اور بھارت نے ایک بار پھر منہ کی کھائی، چین اور نیپال میں ملی ذلت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا لیا۔ بھارت ناپاک ڈرامہ رچا کر پاکستان پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام عالمی برادری کو بھارتی عزائم سے خبردار کر چکے ہیں۔ بھارت نے پھر منہ کی کھائی ہے، چین اور نیپال میں ملی ذلت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا لیا۔ بھارت ناپاک ڈرامہ رچا کر پاکستان پر ذمہ داری ڈالنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام عالمی برادری کو بھارتی عزائم سے خبردار کر چکے ہیں۔ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بھارت نے ایک بار پھر منہ کی کھائی، چین اور نیپال میں ملی ذلت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے، وزیر خارجہ شاہ جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا، بھارت نے ایک بار پھر منہ کی کھائی ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی چین اور نیپال میں، اور ایک بار پھر بھارت کو ذلت ملی۔ کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیے، بھارت کا رویہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک نہیں، پاکستان کے علاوہ اب دیگر ہمسائے جو ہیں وہ بھی ان کی پالیسیز پر معترض ہیں۔ نیپال کے اعتراضات آپ کے سامنے آ چکے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے وہ دعوے دار ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا دوسرا پڑوسی اوپر چین ہے، چین کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لداخ پہ جو بھارت نے وہاں نئی کنسٹرکشنز کا آغاز کیا ہے، ایک متنازع علاقے میں، انہیں اس پہ بہت تحفظات ہیں، اور ان تحفظات کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں، انہیں ذکر کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک تنازع ہے جو چل رہا ہے عرصہ دراز سے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ان کے وعدے موجود ہیں۔ پاکستان کے اعتراضات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں جب امن کا عمل آگے بڑھتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کرتے ہیں، تو کون ہے جو بھارت کے رویے سے، ان کی پالیسی سے آج آپ کو مطمئن دکھائی دیتا ہے؟ اچھا، فرمائیے گا کہ مسلسل خلاف ورزیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، سرحدی خلاف ورزیاں جو بھارت کر رہا ہے، تو کیا اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا؟ جی، ہم نے اس معاملے کو اٹھایا ہے، بالکل اٹھایا ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ نے اس کو اٹھایا ہے۔ میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو خود خطوط لکھے ہیں۔ عید سے پہلے میں نے خط لکھا، جو نئی زمینی صورتحال ہے، زمینی حقائق ہیں، مقبوضہ کشمیر کے جو فالس فلیگ آپریشن کے ان کے ارادے ہیں، اس کے بارے میں میں نے ان کو آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے میری خود بات ہوئی ہے، ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، میں نے ان کو آگاہ کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC سے میری خود ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ جو امہ کے مختلف وزراء خارجہ کو میں نے خطوط لکھے ہیں، اور بہت سوں سے میری بات بھی ہوئی ہے۔ یورپین یونین کے فارن منسٹر سے میرے تبادلہ خیال ہوتا رہا ہے۔ تو جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہوں۔ جو سیز فائر وائلیشنز ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرتا رہا ہوں، اور جو تسلسل ان کا جاری ہے، مسلسل وہ کر رہے ہیں، خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو بالکل ہر فورم پر پاکستان نے اٹھایا ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو، بھارت چاہ کیا رہا ہے اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے کر کے؟ کیا توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، اور کشمیر پر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے؟ نہیں، کشمیر کی صورتحال تو آپ کے علم میں ہے، بہت بگڑی ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ وہاں کے کشمیری جو ماضی میں ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، آج وہ بھی اسے نالا ہیں۔ چاہے وہ جموں کے پنڈت ہیں یا لداخ کے اس علاقے کے جو بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے بدھسٹ ہیں، وہ بھی آج کچھ نہیں ہے۔ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، آج بھارت میں بہت سی اقلیتیں ہیں، مسلمان تو ایک ہوئی نا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سکھ ہیں، آپ دیکھ لیں پارسی ہیں، آپ دیکھ لیں عیسائی ہیں، آپ دیکھ لیں جو لوور کاسٹ ہندوز ہیں، دالتس ہیں، وہ کون سے بھارت کے رویے سے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ تو وہ بھی سب احتجاج کر رہے ہیں، اور اپنے ان کے رویے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بھارت کا رویہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ باہر نیو یارک ٹائمز میں
और बहुत से जरीदों में अब तो मज़ामीन छप रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार की जो कोविड-19 की जो पॉलिसी थी वो बुरी तरह नाकाम हुई है। उनका लॉकडाउन जो है, उस लॉकडाउन से कोरोना से लोगों को बचाते बचाते लोगों को भूखा मार दिया उनने। आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो गई हैं, जो भूख के मारे हुए लोग जो है वो मुर्दा कुत्ते का गोश्त खा रहे। अल्लाह रहम करे, ये कैफियत आ गई है वहाँ। आप देख रहे हैं लोगों को सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा जब दिल्ली बंद हुआ, जब बड़े बड़े शहर बंद हुए और लोग अपने देहातों को लौटे। ट्रैफिक अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी बंद थी, तो रेलवे बंद हो गई, बसें बंद हो गई, तो लोगों ने जिस तकलीफ से वो घरों को लौटे हैं वो आपके सामने है। उनकी मईशत की जो कैफियत है वो आपके सामने है। तो इन मामलात से तवज्जो हटाने के लिए वो कोई ना कोई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत जो है वो बुखलाहट का शिकार हुआ है, इसी वजह से इस किस्म के ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुसूसी तौर पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।